الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایسی شخصیت کے بارے میں بات کروں گا جو پیغمبر کے بعد دنیا میں سب سے افضل ترین ہستی. آج ہم ایسی شخصیت کا تذکرہ کریں گے جو پیغمبر کے بعد سب سے محترم، سب سے عزت اور وقار کے اعتبار سے، مقام اور شرف کے اعتبار سے افضل ترین شخصیت ہیں، جن کے نامی اس میں گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بنو تیم قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، اور چھٹی پشت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب آپس میں مل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 سال کچھ مہینے چھوٹے تھے، اور شروع سے ہی آپ کی طبیعت، آپ کا اخلاق بہترین اور عمدہ تھا. اسلام سے پہلے جاہلیت میں جو بیماریاں، جو برائیاں، جو بدکاریاں اور جو غلط اور برے کام تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی ان سب کاموں سے، ان برائیوں اور عیبوں سے دور تھے. اس لیے یوں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف اور اعزاز بخشا کہ ابو بکر صدیق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی اور دوست بھی تھے، سب سے پہلے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے سب سے پہلے مردوں میں اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا. یہی وجہ تھی کہ اسلام کے پہلے دن سے لے کر اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، اور پیارے پیغمبر کی وفات سے لے کے اپنی وفات تک اسلام میں ان کی خدمات، ان کے کارہائے نمایاں اور اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کی سپورٹ اور مدد کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص طور پر جس طرح ان کا لگاؤ، برتاؤ اور محبت تھی، اسی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو خاص عزت اور مقام دیا کرتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو کہتے میں اور ابو بکر صدیق نے یہ کیا، میں اور ابو بکر وہاں پہ گئے، میں اور ابو بکر وہاں پہ بیٹھے، میں اور ابو بکر چلے. کیوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے دن سے ہی اسلام کے بارے میں جو خدمات تھیں وہ ناقابل فراموش ہیں. ان کی انہی قربانیوں کی وجہ سے، اسلام کے ساتھ ان کی اسی محبت کی وجہ سے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے پیارے پیغمبر کے ساتھ ان کا والہانہ لگاؤ اور محبت کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بار بار ان کی فضیلت اور مقام کا تذکرہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ان کو بار بار جنت کی خوشخبریاں اور بشارت دی ہیں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تھے اور احد پہاڑ نے ہلنا شروع کیا تو پیارے پیغمبر نے کہا اے احد ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت اور پیارے پیغمبر کے دفاع کا ان کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کے اس کو گھمانا شروع کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا اور بھاگے ہوئے آئے، دھکا دے کے ان کو پیچھے کیا اور یہ کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ وہ شخص جو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو مجھے اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو کفار نے پیارے پیغمبر کو چھوڑ کے ابو بکر صدیق کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، زخموں سے چور ہو جاتے ہیں. ذرا سی بھی طبیعت بحال ہوتی ہے پیارے پیغمبر کے بارے میں پوچھتے ہیں، کچھ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ جب تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے بارے میں مطمئن نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. یہ تھا ان کا حال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا، پیارے پیغمبر کے ساتھ محبت کا ان کا معاملہ یہ تھا. اور پھر غار کے موقع پر جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں کیا ہے
کہ جب پیارے پیغمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر تھے تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے حوالے سے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بے چین تھے، بار بار باہر نکلتے اور دیکھتے، غار کو صاف کیا اور پھر اپنے چادر کو پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں کو بند کیا، اپنے پاؤں کے اوپر سانپ کا ڈس لینا برداشت کر لیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف، آپ پیارے پیغمبر کو تکلیف ہو یہ گوارا نہیں کیا، اور ان کی یہ خدمت، ان کی یہ محبت، ان کا یہ والہانہ لگاؤ پیارے پیغمبر کے ساتھ، ان کا یہ جذبہ اور دفاع کا وہ جو جذبہ تھا، اس کی بنا پر اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کو قرآن میں اللہ نے پیغمبر کا صاحب کہا ہے، جن کو قرآن نے اللہ نے پیغمبر کا صحابی کہا ہے، اور قرآن مجید میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جذبات پیارے پیغمبر کے حوالے سے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہوا ہے۔ اسی طرح بے شمار مقامات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اگلے دنوں میں انشاءاللہ العزیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد، خلیفہ بلا فصل، پیارے پیغمبر کے غار کے ساتھی، مزار کے ساتھی، لمحے لمحے کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شان اور مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔